جہاں سے آئے ہیں سبھی کو وہیں واپس جانا ہے۔ دنیا میں کتنے بھی ہاتھ پیر مار لو، گھوڑے دوڑا لو، ٹھیک اسی جگہ جانا ہے جس بنیاد سے اکھاڑ کر اس عارضی ٹھکانے بھیجا ہے۔ پر جیسے پاک صاف آئے تھے ویسے پاک صاف ہی جائیں تو کمال کی بات ہے۔ دنیا کی ہر لذت کے ساتھ کوئی مصیبت وابستہ ہے۔ دانا پڑا ہو تو اس کے ساتھ جال بھی ہے۔ انسان دانے کی تمنا کرتا ہے لیکن وہ جال سے غافل ہوتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عبادت کے بارے میں حتمی فیصلہ دینے والے؟ یہ تو بندے کا اپنے خدا کے ساتھ براہ راست معاملہ ہوتا ہے۔ آپ یا میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے؟ اور آپ کو تو دوسروں کے دکھاوے کو بھی سچ مان کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کون جانے یہی دکھاوا کسی کو کسی دن سیدھی اور سچی راہ پر لا کھڑا کر دے۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں۔ جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکیں، گریں تو اٹھا سکیں، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہو تو آپ کی ہمت بن جائے۔ خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں۔ کبھی کبھی انسان کی وحشتیں اسے بے بسی کے اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جہاں اسے خود کو اذیت دینے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ خدا تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے اور تم رونے کے لیے کاندھے ڈھونڈتے ہو۔ کبھی تھکنے لگیں، ٹوٹنے لگیں، مزید چلنا مشکل ہو جائے، نڈھال ہو جائے تو کیا کریں؟ اوپر دیکھیں، مسکرائیں اور کہیں اس سے تیری محبت مل جائے گی نا۔ تو چل رہا ہوں، گر رہا ہوں، مگر چل رہا ہوں۔ اگر تیری رضا میرے ٹوٹ جانے میں ہے تو ٹوٹنا اعزاز، بس اتنا کہنے کی دیر ہوگی، آپ کا دل سنبھل جائے گا۔ وہی بڑا سا پہاڑ اب محض ایک چھوٹی سی پتھریلی رکاوٹ دکھنے لگے گی۔ جب ایک پھول مرتا ہے تو اس میں سے بیج جنم لیتا ہے، جب بیج مرتا ہے تو اس سے پودا پیدا ہوتا ہے، اور یوں زندگی جاری اور ساری رہتی ہے۔ زندگی ہمیشہ موت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ خواہش کو جنون نہ بنائیں کہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بہترین انسان وہ ہے جو فوت ہو چکا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بھوک ہے، جو اخلاقیات کے سارے سبق، عقیدے کے سارے کرشمے اور زبان فلسفے کے سارے جوہر، انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا انمول کہلاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ختم ہو سکتی ہے۔ صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوا کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو، اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔
انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب بھی خدا سے ضرورت پڑتی ہے وہ انسان کو مدد کے طور پر بھیج دیتا ہے، اور جب ہمیں انسان سے کام پڑتا ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے فریب نفس میں مبتلا ہوگے۔ کتنی وحشت ہے درمیان ہجوم، جس کو دیکھو گیا ہوا ہے کہیں۔ ہم کو قدرت ہی سکھا دیتی ہے کتنی باتیں، کاش استادوں کو قدرت سے پڑھانا آئے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک درویش میرے جسم کو چھو کر بولا، کیا عجب لاش ہے، سانس بھی لے سکتی ہے۔ لوگ خوش ہیں اسے دے دے کے عبادت کے فریب، وہ مگر خوب سمجھتا ہے خدا ہے وہ بھی۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان سے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گزشتہ واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پر نظر رکھ۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ محبت کوئی راستہ تھوڑی ہے کہ چلتے چلتے راستہ بدل لیا جائے۔ محبت تو ایک سکوت ہے، ٹھہراؤ ہے، ایک ہی در پہ زندگی بتانے کا نام ہے۔ منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں ٹھہرنے کے لیے، شوق کہتا ہے کہ دو چار قدم اور صحیح۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انسان کو اللہ کا قرب عقل سے نہیں، عشق سے ملتا ہے۔ اللہ کے یہاں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاودہ ہو جا۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے، اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے، کام تیرا،
تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا ہو جس سے خوش ہو کر اللہ نے آپ کا ذکر فرشتوں میں کیا ہو اور فرشتوں نے آپ کے لیے دعا کی ہو۔ یا رب، اندر کے موسم آباد رہے، باہر گزارا ہو جاتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جان کھپا دینا۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرا شعور بیدار ہو جائے، بدی تیرے دل میں کھٹکنے لگ جائے اور نیکی تیرے دل میں اطمینان پیدا کرنے لگ جائے۔ یہ جس انسان کے اندر بھی پیدا ہو گیا، اس کا دل جاری ہو گیا۔ قدرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتی ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی۔ میرا اب جی یہ چاہتا ہے اپنی ذات خلوت سے ہجوم دنیا کی نسبت سے ناتا توڑ کر اپنا تیری منزل کی جانب کہیں روپوش ہو جاؤں، میں ایک درویش ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا عشق پیغمبر کی پرکھ کیا ہے؟ اس نے کہا سراپا شرمندگی 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 کہ اس دعوی عشق کے قابل نہیں ہوں میں۔ پھر اظہار عشق کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا زباں بندی، تالو سے لگی ہوئی زبان، جھکا ہوا سر اور اپنے وجود سے مسلسل انکار۔ عشق پیغمبر کی راہ کیا ہے؟ خلق خدا سے عشق، اشرف المخلوقات میں رکھا ہے راز عشق۔ عشق قرب نہیں مانگتا، عشق تو رضا چاہتا ہے، اور رضا تو فنائے ہستی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ذکر درویش کے دل کو جلاتا ہے، جلے بغیر تم عاشق تو دور ایک اینٹ بھی نہیں بن سکتے۔ درویش کو اندر سے جلنا ہوتا ہے۔ عشق سے خالی انسان حیوان ہوتا ہے، اور حیوان نصیحت نہیں سمجھ سکتا۔ عشق کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، جاگتی آنکھوں میں بھی خواب ہوتے ہیں۔ حقیقت کی راہ پر چلنے سے پہلے اس کی رکاوٹیں دور کرنی پڑتی ہیں، ورنہ تم الجھ کر گر جاؤ گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی کہ کس چیز سے چوٹ لگی۔ الفاظ موجود ہوتے ہوئے بھی ضبط کرنا اور خاموش ہو جانا ہی صبر ہے اور تربیت کی عکاسی ہے۔ راز خود رازدار کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب کہنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ عشق رومی، عشق جامی، عشق کوہ طور، عشق حبشی، عشق کرنی، عشق ہے منصور۔ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ سر بسر یار کی مرضی پہ فدا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی برضا ہو جانا۔ دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ جتنی شدت سے تم دنیا سے محبت کرتے ہو، اتنی شدت سے اگر خدا سے عشق کرتے تو ولی ہو جاتے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ جو کوئی بھی اتحاد کا پانی پیتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے سمندر بن جاتا ہے، اور جو کوئی متحد ہونے کے بجائے علیحدگی پسند کرتا ہے وہ چھوٹا
اور چھوٹا اور بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ حسد والی آوازیں ہمیشہ گرم ترین لہجوں میں رہتی ہیں۔ گہری ہنسی ہنسنے کے لیے تمہیں اپنی خاص تکلیفوں کے ساتھ صلح کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ کھیلنا سیکھنا ہوگا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر وہ خوشی سے رہیں گے، پر حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی چاہیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ خود سے بحث کرو گے تو سارے